پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، موجودہ دور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آج کل قادیانیوں کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے۔ اب آپ اس پر خود غور کریں کہ قادیانیوں کا جب ایک مسئلہ قانون اور آئین کے مطابق حل ہو چکا ہے 1974 میں، اور 15 دن باقاعدہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، اس وقت جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور یہ ہمارے سپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان ملتان والے، اور پھر اس وقت قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے استاد تھے۔ ان کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا غفور احمد، مولانا غلام غوث ہزاروی اور بہت سارے بزرگ تھے، اور باہر کتابیں قادیانیوں کی اصل، اور اندر بحث ہو رہی تھی۔ اس میں باقاعدہ مرزا ناصر احمد، یعنی قادیانیوں کا جو اس وقت ہیڈ تھا، خلیفہ تھا، اس بدبخت کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ اصل جو چکر ہے اب بھی یہی ہے کہ وہ ایک بہترین پگڑی باندھتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، سفید ان کی داڑھی ہوتی ہے، ان کے خلیفوں کی، ہیڈ کی، تو لوگ سمجھتے ہیں کتنا بڑا بزرگ ہے، اور یہی روپ دھار کر وہ جناب مختلف میڈیا سے ان کو بٹھاتے ہیں، نام تبدیل کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں، وہ ہوتے قادیانی ہیں۔ بہرحال بحث ہوئی، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، مرزا ناصر نے جو ایک بات کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت ساری باتوں میں سے ایک بات۔ مفتی محمود صاحب متکلم تھے اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اس نے کہا کہ مولویوں کو تو کام یہی ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا۔ آج کل بھی آپ دیکھیں، جو بالکل بیچارہ ان پڑھ ہوگا اس کو مولوی جیسے گلی کو نہیں مانتا، حالانکہ اس کے گھر میں کوئی بات نہیں مانتا۔ وہ آج بھی اللہ کا فضل ہے، ایک مستند اچھا عالم آواز دے تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ آ جائیں گے، لیکن یہ جو شور کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آتا، وہ دیندار تو خود بھی نہیں ہے۔ تو بحث و تمیز ہوئی تو مرزا ناصر نے کہا ان کا تو کام یہی ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا، فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں فلاں کو کہتا ہے، فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں فلاں کو کہتا ہے۔ اس وقت ولی خان بھی تھا، بڑے بڑے تھے، خاص قسم کے سیاستدان تھے، 74 کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے مولوی گئے، مرزا جو ہے بدبخت چھا گیا، اور وہ ٹرینڈ بھی تھا، تیاری کر کے آیا تھا، اس کے پاس تو بڑے وسائل ہیں، اب بھی ہیں ان کے پاس وسائل، وہ امریکہ سرکار ان کو وسائل مہیا کرتا ہے نا، سمجھا کرو نا۔ فری میسن کے یہی تو چکر ہے سارا، آج بھی تربیت ہو رہی ہے، ختم نہیں ہوئی فری میسن کی تربیت۔ ہمارے والوں کو تو پتہ ہی نہیں فری میسن ہوتا کیا ہے، ان کی تربیت کہاں ہو رہی ہے، کون پڑھا رہا ہے، کس شعبے پر نظر ہے۔ وہ ایسی بلائیں ہیں کہ عیسائی ہو کر مسلمان بن کر 30 سال پاکستان کے صوبہ سرحد کے علاقے میں امامت کرا کے چلے گئے ہیں، وہ ہوتے ان کے مخبر ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے والوں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ داڑھی بڑی ہے، جبہ کبہ ہے، ضرورت نہیں ہے باقی علم کی، یہ تو کوئی دیکھتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا بھی تو کس مدرسے کا ہے، پہلے مدرسے سے تو تصدیق کر لیں کہ اس مدرسے کا فارغ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال بحث و تمہیز ہوتی رہی، خوب ہوئی۔ آگے بھی مفتی محمود تھا، وہ بھی تیاری کر کے گیا تھا حضوری باغ روڈ میں، اور اس سے پہلے کوٹلہ طلخہ روڈ پر دفتر ہوتا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، یاد تو انہوں نے کیا رکھنی ہے۔ مولانا محمد علی جلندھری زندہ تھے، مولانا محمد حیات کھوسہ صاحب تھے جو اس وقت مرکزی امیر تھے، تو مولانا محمد علی جلندھری شاید رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ مولانا محمد حیات کھوسہ، ان کی داڑھی نہیں تھی،
لیکن وہ بڑے اسپیشلسٹ تھے انگلش میں، فارسی میں، عبرانی میں اور قادیانیت کے مسئلے پر اسپیشلسٹ تھے. اور اب بھی آپ کو اس وقت بھی اسپیشلسٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اس وقت ان کا نام ہے مولانا اللہ وسایا صاحب، جو اس وقت قادیانیت کے اسپیشلسٹ ہیں. تو ان سے تیاری کر کے گئے تھے. مفتی محمود تھا، شیخ الحدیث تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی تیاری کر کے گیا. آپ لوگوں کو جو کہتا ہے آپ اسی وقت مفتی بن جاتے ہیں، فتویٰ دے مارتے ہیں. اور جو ہم بیٹھے ہم سے مشورے کوئی نہیں کرتے، وہی فیصلے کر کے آ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو اس نے انج کیا، تیسی انج کیا، تیسی انج کیا. وہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ہر کام کا. ہمارے بھی بڑے ہیں، اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو تو ایک سوال قادیانی کرے گا، آپ کو آئے گا نہیں، خام خواہ تالیاں بجوا کے آ جاؤ گے. فائدہ یا تو آپ کی فل تیاری ہو، نہیں ہے تو پھر جو اس موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے بات کرو. قصہ مختصر، مفتی محمود صاحب نے کہا مرزا ناصر آپ کو چکر دے رہا تھا. یہ ہر ایک کے ساتھ احمد لکھتے ہیں، اس لیے یہ فارمولہ دیتے ہیں ہمیں احمدی مسلمان کا. یاد رکھنا محمدی بھی صرف میرے نبی کی امت کے لوگ ہیں، احمدی بھی صرف حضور خاتم النبیین کی امت کے لوگ ہیں. دوسرے لفظ میں محمد بھی اللہ کے نبی ہیں، احمد بھی اللہ کے نبی ہیں. یہ احمد ساتھ لگا کر ایک چکر دیتے ہیں. احمدی مسلمان یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، قادیانی. ان کا یہ سب کے سب جن کا آپ نے نام لیا، یہ سب کے سب آپ کو کافر قرار دیتے اور آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. آپ کے مرزا کی کتابوں میں جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، وہ جنگل کی بلا ہے اور وہ کافر ہے. تم نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، آخری نبی، اس لیے تمام مسلمانوں نے تمہیں کافر کہا ہے، اور تم کہتے ہو جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس پر اسمبلی چونکی تھی. یہ تو ہمیں کافر بنا رہا ہے. بظاہر تو شریف لگ رہا تھا نا. اب گرفتار تو نہیں کر سکتے. قاسم العلوم میں پڑھتا تھا، پرانے قاسم العلوم، میں اس کا نام نہیں لیتا، یا ملتان کا تھا، وہ قادیانی تھا، بڑا مل مالک تھا. کہا مولوی صاحب ذرا فتویٰ دے دو، میں نے الیکشن لڑنا ہے. ایسے مولوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ یہ قادیانی. میں تو کوئی قادیانی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ الیکشن گزر جائے پھر آ جانا، ہم لکھ دیں گے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں ضرورت تو آپ ہے. انہوں نے کہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ کر دیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے. آ جائے گا وہ دوبارہ نامینیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے گرفت کہاں کرنی ہے قادیانی کی. جب تک وہ غلام قادیانی کو کافر نہیں کہے گا اس سے بات کرنا جرم ہے. اور اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل دو، ہمارے نبی کی ختم نبوت چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج ہے، سورج کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر علماء سے رابطہ کریں. دوسری بات، اگر کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے جی، ہر ایک کو حق حاصل ہے جی، تو آپ ایسا کریں ہم سے بھی سن لیں کیا کہ ہم بھی کچھ دلیل رکھتے ہیں کہ مرزا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لاہوریوں کے نزدیک ولی ہے، ان کے نزدیک نبی ہے. تو ان کی دلیل سننا، پھر غور سے سن لیے، ان کی دلیل سننا کہ تو بھی دلیل دے. تو تمہیں دل میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو دل میں زبان پر اولاد، ماں باپ، جان، مال سے مجھے ذرا میرے نبوت کو اعلیٰ سمجھنے کی بجائے کمزور سمجھے گا، جو کسی اور سے اور کی نبوت کا
یعنی تمہیں میری نبوت و رسالت، امامت، معصومیت، ختم نبوت پر شک ہو گیا ہے نا، تو اس لیے تم ان سے دلیل مانگ رہے ہو. یہ دلیل مانگنا بھی کفر ہے. کوئی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کا تعلق علماء سے. آپ مہربانی کیجیے، مناظر نہ بنیے. کوئی بات ہو تو علماء سے رابطہ کیجیے.